international publications, health talk shows, YouTube lectures, articles in international magazines, by Dr. Mir Zahid. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے فالو اپ پر بات شروع کی تھی. اس ویڈیو میں فالو اپ سے متعلق جو پوائنٹس باقی رہ گئے تھے، آج کی ویڈیو میں ہم ان کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر پیشنٹ دوسرے وزٹ پر آ کر آپ کو بتاتا ہے کہ دوا شروع کرنے کے ابتدائی پیریڈ میں شروع کے دنوں میں اس کی علامات ختم ہو گئی تھیں، اس کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی یا اس کی صحت مکمل طور پر بحال ہو گئی تھی اور آپ نے دوا جاری رکھی ہوئی ہے، اور پیشنٹ کہتا ہے کہ اب دوا لیتے لیتے اس کی علامات واپس آ رہی ہیں اور اس کی طبیعت دوبارہ خراب ہو رہی ہے، تو اس کا پہلا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی میڈیسن بالکل درست اور بالمثل تھی اور آپ کی پوٹنسی اور ریپیٹیشن بھی موزوں تھی. اس وجہ سے دوا نے ابتدا ہی میں بیماری پر بہت اچھا کام کیا اور شروع ہی میں چند دنوں میں جب تک مریض کی طبیعت بہتر رہی ہے بیماری ختم ہو گئی تھی، اور اب جو علامات آ رہی ہیں وہ اس دوا کی میڈیسنل سمٹم ہیں. تو اس موقع پر آپ کو دوا فوراً بند کر دینی چاہیے. اگر یہاں آپ دوا جاری رکھیں گے یا یہ سمجھیں گے کہ اب دوبارہ علامات واپس آ گئی ہیں تو آپ کو ڈوز، ریپیٹیشن یا پوٹنسی بڑھانی چاہیے، تو مریض کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، کیونکہ ہانیمن کے مطابق بالمثل دوا کی ہائی پوٹنسی میں اوور ریپیٹیشن سے مریض ہمیشہ کے لیے ناقابل شفا ہو سکتا ہے. دوا شروع کرنے کے ابتدائی دنوں میں آرام آنے کے بعد اگر علامات واپس آتی ہیں تو اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی میڈیسن تو درست تھی لیکن آپ کی پوٹنسی غلط تھی. جب آپ مریض کو اس کی ریکوائرڈ پوٹنسی سے بہت نیچی یا بہت اونچی پوٹنسی دے دیتے ہیں تو اس وقت بھی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ابتدا میں مریض کو کچھ آرام آتا ہے لیکن میڈیسن لیتے لیتے دوا کام چھوڑ جاتی ہے. یہاں ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو پوٹنسی آپ نے دی ہے اس نے شروع میں آرام دیا ہے اور اب علامات واپس آئی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دی ہوئی پوٹنسی کے بعد مریض کو اس سے بڑی پوٹنسی کی ہی ضرورت ہو. اگر آپ نے مریض کی ضرورت سے بڑی پوٹنسی دی ہے تو پھر بھی یہی کام ہو سکتا ہے کہ شروع میں آرام آئے اور پھر کیس ریورس ہو جائے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جتنی بڑی پوٹنسی دیتے جائیں گے اتنی طاقت کے ساتھ دوا اپنا کام کرتی جائے گی اور مریض کو ٹھیک کرتی جائے گی. بیماری کی ایک سطح اور ایک لیول ہوتا ہے اور آپ کو اس لیول کو پوٹنسی کے ساتھ میچ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ مریض کی ضرورت کی پوٹنسی سے بڑی پوٹنسی دیتے ہیں تو وہ بھی اس کو شفایاب نہیں کرتی. ہمارے ہاں ہومیوپیتھی کا ایک طبقہ ہے جو صرف اونچی پوٹنسی استعمال کرتے ہیں، ہر کیس 1 ایم یا 10 ایم سے شروع کرتے ہیں. لہٰذا اگر مریض کو صرف 6 یا 30 پوٹنسی کی ضرورت ہے تو آپ اس کو اگر 1 ایم یا 10 ایم دیں گے تو وہ مریض اس سے شفایاب نہیں ہوگا. اور یہاں ایک اور جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے 1 ایم دی، اس کے بعد 10 ایم دی اور اس کے بعد سی ایم دی، اور سی ایم کے بعد آگے ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا کہ اب کیا کریں. تو اس طرح یہ ہومیوپیتھ درست دوا منتخب کرنے کے باوجود بھی اپنا کیس خراب کر بیٹھتے ہیں. لہٰذا پوٹنسی کی سلیکشن کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے. ہمارے چینل پر پوٹنسی کے انتخاب سے متعلق بھی کچھ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. شروع میں بہتری آنے کے بعد علامات واپس آنے کی یا کیس ریورس ہونے کی تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی میڈیسن جزوی بالمثل تھی. جو دوا پارشل سیملر ہوتی ہے اس سے بھی اکثر ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کچھ دیر تک وہ مریض کو آرام دیتی ہے. لہٰذا اس صورتحال میں آپ کو کیس دوبارہ ڈیٹیل سے لینا پڑے گا اور مریض کے لیے صحیح بالمثل دوا تلاش کرنی پڑے گی. شروع میں آرام آنے کے بعد کیس ریورس ہونے کی
چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دوا کا اثر کسی ایسی چیز سے زائل ہو گیا جس سے مریض دوبارہ خراب پڑ سکتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے کہ رسٹاکس کا کیس ہے، اس میں پیشنٹ بارش میں بھیگ گیا یا اس نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا۔ پلساٹیلا کا کیس ہے، اس نے کوئی ایسی چیز کھا لی جس سے اس کا کیس دوبارہ خراب ہو گیا۔ یا پھر اسٹیفی سیگریا کا کیس ہے، تو اس بندے کا یا خاتون کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، گھر میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ نفسیاتی کیس ہے تو کوئی نفسیاتی دباؤ آ گیا، اس وجہ سے بھی کیس ریورس ہو سکتا ہے۔ تو یہاں آپ کو اچھی طرح دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایسا کوئی کازیٹیو فیکٹر تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی دوا کا اثر زائل ہو گیا ہے، یا پھر دوبارہ سے بیماری کا اٹیک ہوا ہے، تو وہاں آپ کو میڈیسن کی ریپیٹیشن یا اس کی پوٹینسی وغیرہ دوبارہ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوا سے ایک دفعہ آرام آنے کے بعد کیس ریورس ہونے کی پانچویں صورتحال یا پانچویں کنڈیشن وہ بہت ہی عام ہے، اور وہ ہیں سوڈو کرونک ڈیزیزز، غذا اور لائف سٹائل کی بیماریاں، جن کا ذکر ہانیمن نے ایفورزم 77 میں کیا ہے۔ تو چونکہ ان بیماریوں میں بیماری کا کازیٹیو فیکٹر برقرار ہوتا ہے، آپ کو اگر یہ علم نہیں ہے کہ یہ بیماری سوڈو کرونک ڈیزیزز سے بلانگ کرتی ہے، آپ صرف علامات کی بنیاد پر دوا منتخب کرتے ہیں اور مریض اس بیماری کے اسباب کو ختم نہیں کرتا، تو وہاں بھی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ دوا کچھ دیر کے لیے کام کرتی ہے اور پھر کام چھوڑ جاتی ہے۔ پھر آپ پوٹینسی بڑھاتے ہیں یا ریپیٹیشن اور ڈوز بڑھاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے لیے دوا کام کرتی ہے اور پھر چھوڑ جاتی ہے۔ پھر آپ پوٹینسی یا ریپیٹیشن بڑھاتے ہیں، پھر تھوڑے عرصے کے لیے دوا کام کرتی ہے اور پھر دوا کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، اور بالآخر کیس آپ کے ہاتھ سے بالکل نکل جاتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوا۔ شروع میں تو دوا نے اچھا خاصا آرام دیا، وہی دوا جو آپ کو علامات کے مطابق بالکل بالمثل بھی لگ رہی ہے، اس نے اچھا خاصا کام بھی کیا ہے، تو کیس مکمل شفا یاب کیوں نہیں ہو سکا؟ لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب تک ایگزائٹنگ اور مینٹیننگ کاز ریموو نہیں کیا جائے گا، کیس شفا یاب نہیں ہو سکے گا۔ شروع میں آرام آنے کے بعد کیس ریورس ہونے کی چھٹی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کیس ہی انکیوریبل ہے۔ انکیوریبل کیسز میں جہاں وائٹل فورس بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہوتی ہے اور وہ آپ کی دوا کے ساتھ مریض کو مکمل شفا یابی کی طرف گامزن نہیں کر سکتی، وہاں بھی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ابتدا میں تھوڑا سا آرام آتا ہے اور اس کے بعد دوا کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر دوسرے وزٹ پر آ کر مریض آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی دوا سے مجھے شروع میں آرام آیا لیکن اس کے بعد میری طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی ہے، تو آپ کو ان تمام پاسبلٹیز پر غور کرنا پڑے گا اور ان تمام چیزوں کی مریض سے مکمل طور پر چھان بین کرنی پڑے گی، تب ہی آپ اگلا فیصلہ درست کر سکیں گے اور مریض کی بہترین مدد کر سکیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ Homeopathic physician and author Dr. Mir Zahid, Islamabad. Contact and appointment 0333 670 6505.